الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العظیم۔ محترم سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی، قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی، محترم مدثر انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، قیدیان اورنگی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ محبت بھرا استقبال کیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن ہمیشہ سے ایک متحرک، فعال، جذبات سے بھرپور ایک علاقہ ہے جو قربانی دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور جدوجہد کا ایک عنوان بھی بنتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں تحرک دیکھا ہے اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ہم نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے پوری تحریک کو ڈیزائن کیا آج سے کم از کم 7-8 سال پہلے، 8-9 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے اس کا آغاز اورنگی ٹاؤن سے کیا تھا اور حق تو اورنگی کو ریلی یہاں سے نکالی تھی۔ اور پہلی مرتبہ بہت طویل عرصے کے بعد اورنگی کے لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ان کے جو جنون مسئلے ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، خاص طور پر اس وقت شناختی کارڈ کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ بہت بڑے مسئلے کی صورت میں موجود تھا، اور باقی تو ظاہر ہے کہ الیکٹرک کی جو دہشت گردی تھی تو اپنی جگہ موجود ہی تھی۔ ہم نے ان تمام حوالوں سے اورنگی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی، اور نادرا کے ان دفتروں میں مجھے یاد ہے کہ جس طرح لوگوں کی تذلیل کی جاتی تھی، جس طرح لوگوں کو بھگایا جاتا تھا اور گارڈز کے ذریعے سے نکال دیا جاتا تھا، تو دل دکھتا تھا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس شہر پر ان لوگوں کی اجارہ داری تھی کہ جو کچھ کرنے نہیں دیتے تھے، اداروں سے مل جاتے تھے، کہ الیکٹرک مافیا سے بھی ملے ہوئے تھے، نادرا سے بھی ملے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر، اس نظریے کی خاطر پہلی ہجرت مشرقی پاکستان کی طرف کی تھی اور دوسری ہجرت انہوں نے مشرقی پاکستان سے پھر یہاں مغربی پاکستان کی طرف کی۔ ان لوگوں سے سوال کیا جاتا تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا۔ ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو منظم کیا، اور پھر نادرا کے حوالے سے بھی ان کے دفاتر پہ بھی دھرنے دیے، ان کے ہیڈ آفس پہ بھی دھرنے دیے، اور ایک منظم طریقے سے جس طرح فعالیت کے ساتھ کام کیا، بالآخر نادرا کی انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور الحمدللہ اورنگی ٹاؤن میں ایک بڑے پیمانے پر جو شناختی کارڈ بلاک تھے وہ مسئلہ حل ہوا۔ اور آج بھی جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے وہاں جماعت اسلامی اس کے لیے کام کرتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کا کوئی جائز کام ہے جو قانونی کام ہے، اور اگر کوئی محکمہ آپ کا وہ قانونی کام نہیں کر رہا، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو یا نادرا ہو یا واٹر بورڈ ہو، آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انشاءاللہ ہم ان تمام لوگوں کو کہ جو آپ کا حق غصب کرتے ہیں آپ کا حق دلائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ مدثر حسین انصاری اس طرح سے لوگوں کے سودے بازی نہیں کریں گے، یا طاہر ربی جن کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، یا آپ کے ووٹوں کو اور آپ کی تمناؤں کو بیچیں گے نہیں۔ یہ خالد زمان شیخ، یہ پوری لیڈرشپ جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وسیع بھائی موجود ہیں، وسیع بھائی جو ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے ایک پائی کے بھی روادار نہیں ہوتے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم انتظامیہ سے جب بات کرتے ہیں تو وہ لڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے کسی بھی جائز مسئلے کے حل کے لیے آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں اور ہماری قوت میں اضافہ کریں، ہماری طاقت میں اضافہ کریں، اس لیے کہ ہماری طاقت آپ کی طاقت ہے اور آپ کی طاقت ہماری طاقت ہے۔ جماعت اسلامی اور شہر کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ علیحدہ نہیں ہیں۔ ویسے بھی آپ نے بہت کچھ آزما کر دیکھ لیا ہے، پارٹیوں کو بھی دیکھا اور لیڈروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے نعروں کو بھی سنا ہے، ان کے دعووں کو بھی سنا ہے، لیکن بالآخر
اب ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے مسئلوں کا حل صرف اور صرف اس میں ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی طاقت